السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ اسلام کا ستون 5 ہیں۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اگر طاقت ہے استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس مال سے اس کی پیشانی اور اس کے پہلوؤں کو اور اس کی کمر کو دھاگا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایک خطرناک سانپ مسلط کر دیں گے، اور وہ سانپ انتہائی خطرناک زہریلا ہوگا، قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اسی لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ نکالیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہیں؟ گھروں میں جو رہنے والی چیزیں ہیں، اکثر جو ہوتی ہیں وہ سونا اور چاندی، مال تجارت، نقد روپے۔ اگر گھر کے اندر سونا 7.5 تولہ ہے، صرف سونا، نہ مال تجارت ہے، نہ نقد روپے ہیں، نہ چاندی ہیں، 7.5 تولہ صرف سونا ہے، تو سال گزرنے پر ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اگر گھر کے اندر صرف اور صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقد روپے ہیں، 52 تولہ چاندی ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لیکن گھر کے اندر صرف اور صرف سونا 7 تولہ ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر کے اندر صرف اور صرف 52 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ 52 تولہ یہ شرط ہے ہونا۔ اسی طرح گھر کے اندر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملاتے ہیں، دونوں کو ملانے کے بعد مجموعی قیمت دونوں کی جو ہوتی ہے
ساڑھے 52 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لیکن اگر دونوں کو ملاتے ہیں، گھر کے اندر سونا بھی ہے اور چاندی ہے، لیکن دونوں کو ملانے کے بعد مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہیں، کچھ نقد روپے ہیں، ان چاروں کو ملاتے ہیں اور چاروں کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اب زکوٰۃ فرض ہوا، اس پر سال گزرنے کے بعد ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگا اور ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ ایک اور مسئلہ، اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے یا نقد روپے بھی ہیں، سب ملا کر ٹوٹل آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر کچھ روپے قرض ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں سب ملا کر، لیکن مقروض آپ پہلے سے ہیں، 4 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرضہ ہیں، تو یہ 4 لاکھ روپے کو پہلے نکال لیں گے، بچے گا اب 1 لاکھ روپے، تو اس 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکلے گا۔ اچھے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں لیکن آپ کے اوپر 6 لاکھ روپے قرض ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ 5 لاکھ روپے جو تھے وہ تو قرض میں چلے گئے اور 1 اور لاکھ روپے آپ کے اوپر قرض ہو گیا، تو قرض جو روپے ہیں آپ کے اوپر اس کو نکال کر ہم زکوٰۃ اس رقم پر نکالیں گے، قرض نکالنے کے بعد جو رقم بچ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کب دیں گے؟ زکوٰۃ آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر آپ پورا رقم نکالتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ زکوٰۃ کے روپے تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ نمبر 1، جن سے ہم پیدا ہوئے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو ہم سے پیدا ہوئے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو صاحب نصاب ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جو غیر مسلم ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جو سید ہیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، یہ 6 لوگ ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور اہم بات، جو خواتین جو زیورات استعمال کرتے ہیں یا استعمال نہیں کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اور خواتین لوگ کہتی ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ زکوٰۃ اس کو بیچ کر، جو زیورات ہے اس کو بیچ کر زکوٰۃ نکالیے، لیکن زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔